اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ عام جو ترجمہ ہوتا ہے تقوی کا پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، پرہیزگار۔ لیکن تقوی کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے بچنا، احتراز کرنا، پرہیز کرنا۔ تو تقوی کا جو مفہوم ہے کہ آدمی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ جائے، اس سے پرہیز کرے، یہ حقیقی تقوی ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، عربی شاعر کہتے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذالک تقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى۔ کہتے شاعر کہ آپ چھوٹے بڑے گناہوں کو بالکل ختم کر دیں، ان سے الگ ہو جائیں، یہی حقیقی تقوی ہے۔ کہتے ایسے الگ ہو جائیں جیسے آپ ایک جنگل میں جا رہے ہیں تو بڑے بڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی لدھڑیاں بھی ہوتی ہیں، ایک تنگ رستہ ہے، سائیڈوں پہ کانٹے ہیں، لدھڑیاں ہیں، تو آپ اپنے کپڑوں کو بچا کر وہ رستہ گزر جائیں، جنگل گزر جائیں کہ آپ کو نہ تو کانٹا لگے اور نہ لدھڑی لگے۔ تو فرمایا، وہ شاعر کہتا ہے کہ اسی طرح یہ جو زندگی کا سفر ہے، آپ اس سفر سے اس طرح اس زندگی کا رستہ یہ اس طرح طے کریں کہ نہ تو بڑے گناہوں کا کانٹا آپ کو لگے اور نہ چھوٹے گناہوں کی لدھڑی لگے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو صغیرہ گناہ ہیں انہیں حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ کنکریوں سے پہاڑ بنتے ہیں، قطروں سے سمندر بنتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے گناہ ہیں صغائر، یہ پھر اینڈ پہ جا کے کبائر بن جاتے ہیں۔ تو لہذا روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے جہاں فرشتوں والی صفات رکھی ہیں تو انسان میں جانوروں والی صفات بھی ہیں۔ تو روزوں کے ذریعے جو فرشتوں والی صفات ہیں وہ ابھرتی ہیں اور جو جانوروں والی صفات ہیں وہ دبتی ہیں۔ اب دیکھیں، جو مین پوائنٹ انسان کے جسم میں گناہوں کے مین ذرائع دو ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ ہے اور دوسری شرمگاہ ہے۔ تو روزے میں دونوں پہ پابندی لگ جاتی ہے، دونوں پہ بین لگ جاتا ہے کہ منہ سے بھی کوئی گناہ نہیں کرنا، شرمگاہ والا بھی گناہ نہیں کرنا۔ تو گویا کہ پابندی لگ گئی دونوں پر۔ تو جو گناہوں کے ذرائع ہیں ان پر سخت پابندی لگا دی، جس سے جو جانوروں والے جذبات ہیں وہ دب جاتے ہیں اور روزے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں بھی کہا گیا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تو اب ڈھال جیسے پہلے زمانے میں جنگوں میں ڈھال دشمن کا وار روکنے کے لیے ہوتی تھی، تو اسی طرح روزہ گناہوں کے وار روکنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ لیکن اگر ہم روزے کو خود ہی خراب کر دیں، خود ہی اس کو ختم کر دیں، تو پھر یہ ڈھال نہیں رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقا،
روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک آپ اس ڈھال کو پھاڑ نہیں دیتے. جب پھٹ گئی تو پھر تو ڈھال نہیں ہے، ظاہر ہے دشمن کا وار لگے گا، چوکے گا نہیں. تو لہٰذا روزہ صحیح معنوں میں جو روزہ ہے، اگر صحیح معنوں میں ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ روزے کا مقصد حاصل ہو جائے گا.